بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر اقبال بنگش۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو کرلش عثمان میں نظر آنے والی ایک ایسی مورتی پر ہے جو بیشتر سیزنز میں نظر آتی ہے۔ وائنٹی اردو نے اپنی روایات کے مطابق سب سے پہلے اپنے ناظرین تک اس مورتی کا کھوج نکالا، اور آج ہم آپ کو اس مورتی کا بتائیں گے جو ایک ایسا مرد آہن تھا جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا کے جرنیلوں کو شکست دی تھی۔ ناظرین، یہ شخصیت رومن ریپبلکن کے جرنیل، سیاستدان اور سلطنت روما کے پہلے فرمانروا جولیس سیزر کی ہے، جس کو اردو ادب میں ہم قیصر روم کے نام سے جانتے ہیں۔ جولیس سیزر وہ شخصیت ہے جس نے قدیم دنیا کی تمام افواج کو شکست دی۔ سیزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی والد کی وفات کے بعد سیزر بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اس وقت کے رومن ڈکٹیٹر سولا اور سیزر کے چچا گیوس میریس کے مابین شدید اختلافات تھے، جس کی وجہ سے سیزر کو بھی شدید نقصانات پہنچے۔ اس مخالفت کی وجہ سے سیزر کو جوپیٹر کے مندر کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے وراثت میں آنے والی زمین ہتھیا لی گئی، اور ان حالات کی وجہ سے سیزر نے روم کو چھوڑ دیا اور فوج میں ملازمت شروع کر دی۔ سیزر حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، پھر بھی اس نے فوج میں شدید محنت کی اور نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ بہت سے اعزازات اپنے نام کیے۔ سیولا کی وفات کے بعد سیزر نے ایک بار پھر روم کا رخ کیا اور علاقائی سیاست میں نام پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں کراکس اور پومپے کی صورت میں سیزر کو بہت مضبوط اتحادی بھی مل گئے، اور اس اتحاد نے روم کے تمام سیاستدانوں کو بے بس کر دیا اور بیشتر فیصلے ان تینوں کی مرضی سے ہونے لگے۔ اس وقت سیزر کو 3 افواج کی قیادت دے کر ہسپانیہ کی طرف بھیجا گیا، جہاں اس نے تمام مقامی قبائل کو شکست دی اور رومن ریپبلکن کا لوہا بحر ظلمات تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ وہی سمندر ہے جس کے پاس پہنچ کر عقبہ بن نافع نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا تھا، اور جب گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تو بولا تھا کہ اے اللہ، گواہ رہنا کہ عقبہ تو آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر گھوڑا آگے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس واقعے کو اقبال نے شکوہ میں یوں بیان کیا ہے: دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہسپانیہ میں سیزر نے الیگزینڈر یا سکندر اعظم کا مجسمہ دیکھا۔ سیزر نے اس مجسمے کو دیکھ کر سوچا کہ سکندر نے چھوٹی سی عمر میں پوری دنیا فتح کر لی تھی۔ یہ سوچ کر سیزر کے دل میں مزید فتوحات کی بھوک پیدا ہوئی، اور اس نے جرمنی، فرانس اور برطانیہ پر حملوں کا منصوبہ بنایا۔ جرمنی اور فرانس کے قبائل پر حملہ تو کامیابی پر ختم ہوا، اور سیزر نے آسانی سے ان مقبوضات پر قبضہ کر لیا، مگر برطانیہ ایک مشکل ہڈی ثابت ہوئی، اور تقریباً 3 حملوں میں جا کر انگلش قبائل روما کے موتی ہوئے۔ ابھی سیزر برطانیہ کی مہم میں مصروف تھا کہ کراکس کے مرنے اور پومپی کے روم کے کونسل بننے کی اطلاع سیزر تک پہنچی۔ ابھی سیزر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ پومپی نے سیزر کو غداری، کرپشن اور جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا، اور نہتہ روم میں داخل ہو کر سیزر کو پتا تھا کہ اقدام خودکشی کے برابر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور خانہ جنگی شروع کر دی۔ پومپی اور اس کے حواریوں کو عبرتناک شکست ہوئی، اور روم میں سیزر کا راج قائم ہو گیا۔ پومپی اس جنگ کے بعد مصر بھاگ گیا اور مصری فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سیزر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی افواج کو واپس روم جانے کا حکم دیا، مگر اتنے میں اس کے کلوپترا سے ملاقات ہوئی۔ وہ جرنیل جو پوری دنیا کو شکست دے چکا تھا، جس کو کوئی زمینی قوت اپنے قابو میں نہ لا سکی تھی، وہ کلوپترا کا اتنا دیوانہ ہوا کہ اس کے ایما پر اس کے شوہر اور سگے بھائی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں سیزر کی افواج نے مصری افواج کا قلعہ کما کر دیا، اور سیزر ملک کلوپترا کے حوالے کر کے روم واپس چل دیا۔ ناظرین، کلوپترا کا حسن، اس کی سازشیں اور جنسی چالیں ایک الگ موضوع ہے، اور اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے تاکہ ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں۔ ناظرین، سیزن کی کلوپترا کے لیے اس غیر معمولی محبت اور بے پناہ طاقت نے سازشیوں کو اور سیزر کے خلاف کر دیا، اور اس بار سیزر کا بچپن کا دوست بروٹس بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ مصر سے واپسی پر سیزر نے عظیم الشان میلہ منعقد کروایا۔ مشہور حکایات ہیں کہ اس میلے میں ایک پاگل نے سیزر کو 15 مارچ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ بروٹس اور اس کے ساتھیوں نے 15 مارچ کو اسمبلی اجلاس کے دوران سیزر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 15 مارچ کی شام کو سیزر جب اس پاگل سے ملا تو ہنس کے بولا: بڑے میاں، 15 مارچ کا دن تو گزر چکا۔ تو پاگل نے جواب دیا: مگر شام ابھی باقی ہے، اور وہی ہوا۔ اسمبلی کے اجلاس میں تمام سینیٹرز نے سیزر پر دھاوا بول دیا اور خنجروں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ اور جب سیزر کے بچپن کے دوست نے سیزر پر حملہ کیا تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے
وہ ان تمام آہوں سے شدید تھے جو خنجروں کی وجہ سے نکل رہی تھیں۔ سیزر نے کراہتے ہوئے بولا، ایڈ ٹو بروٹس، تم بھی بروٹس، اور یہ کہتے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔